اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تختی نمبر 15، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ تشدید مع تشدید، یعنی مشدد والے حرف کو پھر مشدد والے حرف سے ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تشدید مع تشدید۔ تو اگر یہ سمجھایا جائے آپ کو، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام زبر لا، چونکہ نون مشدد پہ اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نون مشدد پہ اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے نون مشدد پہ کیا کیا ہے؟ غنہ کیا ہے۔ تو غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے، آواز چھپانے کا نام ہے، آواز کو ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انگلش میں ساؤنڈ کہتے ہیں اس کو، اوکے؟ تو پھر آگے لام کو پڑھا، لام زبر لا۔ اب اس کا بھی خیال کرنا ہے ہم نے، چونکہ لام کے اوپر پڑی حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو لام زبر لا، زبر لا یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ زبر لا۔ تو وہ جو پڑی حرکات کی پہچان ہے وہ تو آپ کو یاد کروائی گئی ہے، اس کا تو پتہ ہوگا کہ کھینچنا نہیں ہے، جھٹکا نہیں دینا، مجہول نہیں پڑھنا، اوکے؟ تو اس کو کس طرح آپ پڑھیں گے؟ ان اللہ ذال یا زیر ذی، نرمی والا حرف ہے نا، زی نہیں کرنا، ذی ذی، ان الذی، نون زبر نا، نون کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ پڑی، اوکے، پڑی حرکت ہے۔ تو لمبا کریں گے نا؟ نہیں نہیں، جھٹکا دیں گے نا؟ نہیں نہیں، اوکے۔ مجہول پڑھیں گے نا؟ نہیں نہیں، اچھا ٹھیک ہے جی۔ یہ تینوں چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ تو نون زبر نا، ان الذین، آگے وقف، آگے وقف کریں گے، کیونکہ اب آگے وقف میں نون کو کیا کریں گے؟ خاموش، یعنی نون ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آگے وقف، ان الذین، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یس، ان الذین، آخر میں نون کی آواز بھی آنی چاہیے۔ تو بعضے کیا کرتے ہیں لوگ، نون کی یعنی جو لاسٹ میں حرف ہے اس کی آواز کو چھپا لیتے ہیں، تو اس کی آواز کو چھپانا نہیں ہے، نظر آنا چاہیے نا کہ آخر میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان الذین، آخر میں کیا آیا ہے؟ نون آیا ہے، تو نون کی آواز بھی سمجھ آنی چاہیے کہ آپ نے آخر میں نون پڑھا ہے، اوکے؟ نیکسٹ کیا ہے جی؟ یہ حمزہ ہے، حمزہ لام زیر ال، ٹھیک ہے؟ آپ اسے الف نہیں کہہ سکتے چونکہ اس کے اوپر اب حرکت ہے، تو آواز الف کی چینج ہوتی ہے کب؟ جب اس کے اوپر حرکات آ جائے، یعنی زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، جزم آ جائے، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ۔ حمزہ بھی وصلی، اصلی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لا، لام زبر لا، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، ذال یا زیر ذی،
इल्लल्लज़ी, सुकून से, चूँकि मुशद्दद वाले हर्फ को सख्ती से और ज़रा रुक कर पढ़ते हैं, हाँ, मुशद्दद वाले हर्फ को सख्ती से और ज़रा रुक कर पढ़ते हैं, रुक कर पढ़ते हैं। तो इल्लल्लज़ी, 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 बोलिए। इल्लल्लज़ी, हाँ, इल्लल, एल नहीं कहना, मजहूल, एल नहीं, इल्लल्लज़ी, ज़ाल याज़िर ज़ी। अगर इसको थोड़ा सा खींचें तो हर्ज नहीं है, चूँकि या मद्दा है, या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे, जिसे थल्ले भी कहते हैं, नीचे किसी भी हर्फ के ज़ेर आ जाए तो उसे या, शाबाश, याद है आपको तो, वाह, उसे या मद्दा कहते हैं। यहाँ पे गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपको कच्चे पक्के की। खुश हो रही हैं, अच्छी बात है। हाँ, ओ भाई, या मद्दा कहते हैं। या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाए तो या लीन कहते हैं, या मद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? या मद्दा। या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार हम खींच कर पढ़ते हैं, या यूं भी कह सकते हैं एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। मिकदार अगर समझ ना आए तो बराबर कह लें। ओके, तो इल्लल्लज़ी, 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 समझ आ रही है? क्या नेम है आपका? मीरा मलिक साहिबा, समझ आ रही है? इल्लल्लज़ी, इल्लल्लज़ी, नून ज़बरना, इल्लल्लज़ीना, आगे वक़फ़, क्या बनेगा? इल्लल्लज़ीन, 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 ठीक है? इल्लल्लज़ीन, चूँकि मुशद्दद है ना, पहला लाम दूसरा लाम दोनों क्या हैं? मुशद्दद, तो इसलिए हम ठहर ठहर के पढ़ेंगे। मुशद्दद वाले हर्फ को सख्ती से और ज़रा रुक कर पढ़ते हैं। इल्लल्लज़ीन, इल्लल्लज़ीन, इल्लल्लज़ीन। ओके,